مذہب اور مسلک کا ہمارا سب سے بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ شیعہ سنی کے فسادات ہو گئے اور انتشار پھیلانا. سوشل میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے. اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار سب سے پہلے تو علماء ہیں جنہوں نے یہ فرقہ واریت پھیلائی ہے. جی ظاہر ہے انہوں نے ایجوکیٹ کیا نا ایک دوسرے کو کافر کہنا. اس کے بعد وہ اسٹرانٹ قسم کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اندھے بن کر بجائے یہ کہ خود قرآن و سنت پڑھتے وہ اپنے علماء کے پیچھے چلے اور یہی انہوں نے آگے بچوں کو تعلیم دی. لیکن اس میں آپ کو ایک پازیٹیو چیز بتاؤں, وہ دنیاوی تعلیم ہے. ایٹ لیسٹ جو کالجز اور یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیتے ہیں بچے, ان میں کافی ٹالرنس آ جاتی ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر, ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹالرنس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو ہم نے ینگ جنریشن کو چونکہ ٹارگٹ کیا ہے تو الحمدللہ کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے, اللہ کا شکر ہے. علی بھائی, ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں. ہمارے اب معاشرے میں ایسے ہو گیا کہ مرد جو ہیں وہ خواتین کی ڈریسنگ کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور خواتین جو ہیں وہ مردوں کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ایسے ڈریس جو واقعتاً عورتوں کے ڈریس ہیں جی, اور وہ مرد پہن رہے ہیں, اور ایسے ڈریس جو واقعتاً مردوں کے ڈریسز ہیں اور وہ عورتیں پہن رہی ہیں, تو یہ حرام ہے اسلام. اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ترغیب دلانی ہے. گورنمنٹ کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ زبردستی گن پوائنٹ پہ کروائے, ترغیب دلائیں بس. جہاں تک علی بھائی میں نے پڑھا ہے یا مجھے پتا ہے کہ اسلام میں اگر ایک عورت کا ایک بال بھی دیکھ لے غیر مرد تو 70,000 گناہ ملتے ہیں. تو ہمارے معاشرے عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ابھی جذباتی بات ہے. تو یہ جو ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے خود ہی ہے. جی ٹھیک ہے, نہیں تو اب جو ہمارے معاشرے میں ہے, اسلام میں تو پردے کا حکم دیا گیا, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو معاشرہ نماز نہیں پڑھتا, جو معاشرہ اللہ کو سیریس نہیں لے رہا, وہ اگر بے پردہ گھوم رہا ہے تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہے جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا ان کی اصلاح نہیں ہوگی کبھی بھی. اصل چیز ہے کہ انہیں خدا کا تعارف کروایا جائے, پرپز آف لائف بتایا جائے کہ آپ کو مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تو بڑے لیول کی جو خرابیاں پہلے انہیں ایڈریس کیا جائے, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ ان سے پردہ کیا کروانا ہے آپ نے؟ جی, یہاں پر سر ایک اور سوری ٹو سے آپ اس کو محسوس نہ کیجئے گا, لیکن ہمارے معاشرے میں ہے علی بھائی کہ کہا جاتا ہے کہ ساری جتنی بھی فساد کی جڑ ہے یا وہ عالم ہے یا مولوی ہے. کیوں سر؟ ریپریزنٹ تو یہی لوگ کر رہے ہیں اسلام کو. نہیں, ہر فساد کی جڑ نہیں ہے جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے فساد ہے. باقی میرا خیال ہے جو ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈرز نے فساد مچایا ہے بے حیائی والا, تو انہوں نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے اس میں. ٹھیک ہے, چونکہ دیندار طبقہ اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ دین کے کسٹوڈین ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دین صحیح سکھائیں اور خود بھی دین کے اوپر عمل کریں, اس لیے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہاں سوری ٹو کٹ یو, یہاں پر ایک ذہن میں سوال آیا کہ کون سا عالم یا مولوی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک ہے, ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ شکل دیکھ کر یا گفتگو کا سٹائل دیکھ کے بتا سکیں. اس کا تھرمامیٹر ایک ہی ہے کہ آپ خود جب تک ایجوکیٹ نہیں ہوں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ایجوکیٹ نہیں جی ہاں, ہوں گے. قرآن و سنت آپ کو خود پڑھنا ہوگا. ہاں, ایسے عالم کو سنیں جو آپ کو ریفرنس دے, آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ہاں واقعی اس نے جو ریفرنس دیا یہ موجود ہے. اب تو آپ کے ٹچ سکرین موبائل کے اوپر قرآن کی آیات کو, احادیث کو کھولنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا. تو جو وہ ریفرنس دے رہا ہے آپ اس کو کراس چیک کریں, اگر نکل آئے تو ٹھیک ہے فالو کریں, ادروائز اس کی وہ والی بات چھوڑ دیں. کوئی اور اچھی بات کرتا ہے تو وہ لے لیں, لیکن سب کو سنیں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فلاں کو ہم نے سننا ہے فلاں کو نہیں. میں تو ہر طرح کے عالم دین کو سنتا ہوں, نان مسلمس کو بھی سنتا ہوں. مجھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے, میں سیکھتا ہوں. تو پڑھا لکھا بندہ, اس نے ڈگری حاصل کی ہے, وہ سمجھدار ہے, اسے اچھے اور برے میں تمیز کرنا آتا ہے. باقی معاملات میں بھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کپڑا بھی ہم اپنی مرضی سے خریدتے ہیں, 4-5 دکانوں پہ پھرتے ہیں, ہمیں اچھی موٹر بائک بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں ایک تندور سے اچھی روٹی نہیں ملتی, 3-4 تندور پھرنے کے بعد ہمیں کوئی ایک تندور والا مل ہی جاتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی کوشش کریں, انشاءاللہ حق بات تک پہنچ جائیں گے.